how much should we recite, کتنی تلاوت کریں قرآن کی. تو اللہ نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا, اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرز, جو کہ عابد ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرز ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا, یعنی those who gather the qintar. اب واللہ عالم what qintar is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions, one of them says کہ it is 4000 gold dinars, کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold, کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. لیکن الطبرانی, امام طبرانی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی موجم میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ قنطار کیا ہے, اور فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا. قنطرین نہیں, one singular qintar, one qintar is خیر من الدنیا وما فیہا. It is better than this world and everything it contains. And these people are written from the مقنطرین. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ, اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ سورہ ملک سے سورہ ملک سے تبارک الذی بیدہ الملک سے سورہ ناس تک اینڈ تک 1000 آیات بنتی ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مقنطرین میں سے بن جائے اس کو چاہیے کہ وہ جز تبارک اور جز عامہ پڑھ لے, یعنی 29واں پارہ اور 30واں پارہ پڑھ لے, وہ 1000 آیات پڑھ لے گا. ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ مائی میمورائزیشن از ویک, مجھے تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن, پڑھیں جتنا آپ کو آسانی سے پڑھا لگ جاتا ہے. ایون اٹ از سورہ اخلاص, اٹ از 1/3 آف دا قرآن یو ریسائٹنگ. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 تو قرآن پڑھ لیا کرو. They were shocked and say کہ یار عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کہ 1/3 تو قرآن it is too much. He said کہ recite سورہ اخلاص انشاءاللہ, it is 1/3 تو قرآن. Even question is, even you tried to wake up for tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up, پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے وضو کر کے رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ, الارم لگاتا ہے, یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے, بٹ ہی ڈوزز آف, ہی couldn't wake up for tahajjud. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں, اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہ ریوارڈ ملتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why he was a person who used to pray, he was a person who intended to pray as well, and he was a person جو کہ sincere تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة, and that بقاء محمود اس کا جو نام ہے جنت کا, وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود تک پہنچا دے. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع, اپنا سر اٹھائیں, سل تعطک, سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا وہ مقام محمود ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور آپ اس کے لیے ہے سولیٹیوڈ اختیار کریں, علیحدگی اختیار کریں, اکیلے ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اکیلے ہو جائیں. So night time is very special. Even the psychologists they say the night time is very special.
ایک سلف ہیں مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا, اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل, اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا, اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا, اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ, کہ نفس کو چلنے کے لیے یہ بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے, because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے, پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہ تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں اور ایک کمپنی اس کو فائدہ they take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. So أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم, and the real ecstasy and the real pinnacle is, waking up at night and feeling and imagining this huge pleasure. And ask yourselves, and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے, قرآن بہت عظیم ہے, یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے, لیکن یہ how much does it matter to us, میرے دل میں کتنا عظیم ہے. کیونکہ جس کے دل میں بہت عظیم ہے وہ لازمی اپنی رات کو ڈیڈیکیٹ کرے گا. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِصَابِي وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ اذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق ترابي تراب. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے, اور if you are pleased with me and I am happy with you, وبینی وبین العالمین خراب, تو شاید میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں, I don't care. اذا صح منك الود يا غاية المنى, او میرے آبجیکٹیو, او میرا ڈیزائر, او میرا مقصد اور پرپز, جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے, فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ, تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے, میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے, میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی, بس مجھے تو مل جائے تو. سو try your level best, کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, can you just imagine when you suddenly wake up at night and you imagine کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں, میں سن نہیں پا رہا لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں, ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں.